نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم أو كما قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین مکرمین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم گفتگو اخلاق حسنہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کے ان آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آج ہمیں جو اہم بات سمجھنے پہ غور فکر کرنے کے لیے ایک اہم بات پیش کرتا ہوں کہ اس میں غور فکر کرنی چاہیے، ہم کتنی حد تک اس بات کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ قرآن مقدس سارا کھولو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، وہ ہے اخلاق۔ اللہ کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، سب سے بالا تھے، سب سے بلند تھے، سب سے عظیم تھے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ایک ہی پیغام دنیا والوں کو سنا دیا، فرمایا میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مقصد ہے نا؟ ذرا وضاحت فرمائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بول اٹھی، کہنے لگے وَإِنَّمَا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے محبوب نے فرمایا میں دنیا میں اخلاقوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، باپ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں، بڑوں سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، بہن سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، بیوی سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، ماں سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ جانوروں کی طرح ہماری زندگی گزر رہی، باپ سے اس طرح سے گفتگو کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کر۔ بدلے پہ بدلہ لیا جا رہا ہے لوگوں سے، ایک تکلیف پہ در تکلیف دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھو نا، طائف کا سارا سفر دیکھو، میرے حضور کے اخلاق سے بھرے ہوئے، مکے کے سارے تکالیف دیکھو، میرے محبوب کے اخلاق سے بھرے ہوئے، مکے کے ہر پتھر سے پوچھو، ہر پتھر بیان کرے گا کہ میرے محبوب کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے نا۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ مکے کی دھرتی پہ ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، کہیں بھی نماز کے لیے گزرتے، جب بھی وہاں سے گزرتے تو عورت کی کچرا پھینکا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ میرے محبوب کے سفر میں رستے میں کبھی کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سفر گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، آپ سے گزرتے رہے، آخرکار ایک ایسا وقت بھی آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے، وہ کیچڑ اچھالتی، کبھی کوڑا کرکٹ پھینکتی، کبھی کچرا پھینکتی، کبھی کانٹے بچھاتی، لیکن پھر بھی میرے محبوب وہ رستہ تبدیل نہیں کرتے، اسی رستے سے گزرتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اگر وہ پھینکنے سے خوش ہوتی ہے تو میں محبوب اسی میں خوش ہوتا ہوں۔ وہ اگر پھینکنے میں خوش ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی مزہ آتا ہے۔
ایک دفعہ حضور وہاں سے گزرے تو کوئی کچرا، کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی گندگی اور کوئی کانٹے شانٹے نہ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے مجلس میں پوچھنے لگے، یہ بوڑھی عورت جو میرے اوپر بڑی مہربانی کیا کرتی تھی، اپنی شفقت کیا کرتی تھی، وہ عورت ظاہر نہیں. کسی کہنے والے نے کہا اچھا ہوا کہ وہ بیمار ہے یا رسول اللہ، وہ بیمار ہے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، آپ کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اٹھا کے کہا کہ چلو اس کی طرف چلتے ہیں حال وال پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے. اوہو وہ تو تکلیف پہ تکلیف دی جا رہی ہے، میرے محبوب کا اخلاق تو دیکھو، عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ تکلیف دینے کے لیے تھکتی نہ تھی. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق تو دیکھو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کو جا رہے. دروازے پہنچے، دروازہ کھڑکا، اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہی پیچھے بھاگنے لگے گی، او میری ماں آج تو محمد آپ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے، تو تندرستی کچرا پھینکا کرتی تھی، آج محمد مصطفیٰ تندرست ہے، آپ بیمار ہو، آپ سے بدلہ لینے کے لیے آئے، آپ کیا بدلہ دو گی؟ اوہو وہ عورت وہیں پہ کام کرنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، وہ کام پر یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میری ماں پریشان نہ ہو، میری ماں پریشان نہ ہونا، میں محمد بدلہ لینے والا نہیں، میں محمد بدلہ دینے والا ہوں. پریشان نہیں ہوں میری ماں، پریشان ہو، میں محمد بدلہ دینے والا. حضور کی شفقت اور محبت دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ محمد یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی زبان سے مجھے کلمہ پڑھا کے جنت کا ضمانت بنا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہیں بھی مسلمان ہو اور جنت کی ضامن ضمانت اور جنت کا ضامن، جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عزیزو اپنے باپ سے اچھی طرح سے بولنے کی حیثیت رکھو. میرے عزیز بھائیو اپنے ابو سے اچھا بولو، اپنی اماں سے پیار محبت سے اور شفقت سے پیش آؤ، بیوی سے بھی گفتگو اچھا رکھو. اگر آپ کسی کے بیوی ہو میری بہنیں، اگر آپ کسی کے بیوی ہو تو آپ اپنے شوہر سے اچھی طریقے سے پیش آؤ، اس کی خدمت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کا حق بھی ہے اور شوہروں کو بتا رہا ہوں کہ بیویوں کا بھی حق ہے، ایسا نہیں کہ شوہروں کے حقوں کو اپنا لو اور بیویوں کو چھوڑ. پیار و محبت سے بولو، اخلاق سے بولو، گفتگو اچھا رکھو، زبان اچھی رکھو، پیار و محبت اور شفقت والی زبان رکھو گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب. صاحب رسول کہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں آپ کو سجدہ کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں محمد حکم دیتا کہ بیویوں کو شوہروں کو سجدہ کریں. اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ نہیں کر. اللہ تبارک و تعالی سب کو سمجھ عطا فرمائے. اخلاق رکھو بھائی، اخلاق بڑی چیز ہے. اگر آپ لوگوں نے اخلاق کے حسنہ کو اپنایا، اخلاق کر لی تو خدا کی ذات کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، عقبہ میں بھی اچھی بھی زندگی. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک اللہ کے دربار میں حشر میں ایک بڑی ترازو رکھی جائے گی، ہر شخص کے اخلاق کو تولا جائے گا، اخلاق کو وزن کیا جائے گا. اگر اخلاق اچھے تو اعمال اچھے، اگر اخلاق برے تو اعمال برے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں بھی اخلاق کو بہت حیثیت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آیا، اپنے گھر میں بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے. ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش شاہد ہیں، فرماتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے، اگر ہم کسی کام میں مشغول ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر کسی اور کام میں بھی مشغول ہو جاتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے. یہ بھی اخلاق میں شمار ہے.
کبھی کپڑے اپنے خود سیتے، کبھی جوتے اپنے خود سیتے، کبھی گھر کا کام خود کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں کھانا پکا رہی تھی تو گھر میں تھوڑا سا کچرا ہو گیا تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، کچرا تھا، فرمایا عائشہ اتنا سارا کچرا جھاڑو بھی کیا کرو۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑو اٹھایا اور سارے گھر کو جھاڑو دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جھاڑو دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی مبارک بالکل مٹی سے آلودہ۔ یہ تھے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، بیٹیوں سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں سب کو اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ جو بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پہ اوپر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق حسنہ عطا فرمائے، زبان اچھی عطا فرمائے، غلط زبان سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔